السلام علیکم پیارے بچوں آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل، اور میں ہوں آپ کا دوست محمد مرسلین سرور۔ پیارے بچوں، ہم نے انوکھی کہانیوں کے چینل میں پچھلی ایپیسوڈ میں ویران محل کا پارٹ 1 سنا تھا۔ آج ہم آپ کو اس کا پارٹ 2 سنائیں گے۔ پیارے بچوں، پارٹ 1 میں لاسٹ میں ہوا یوں تھا کہ شہزادی جن کی قید سے آزاد ہونے کے بعد پرندے کے ذریعے محل تک آ گئی، اور وہ شہزادے کی فکر میں رو رہی تھی۔ تو آگے پارٹ 2 میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایسے میں بادشاہ نے چپکے سے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ شہزادی کے سامنے خوش رہیں اور ایسی باتیں کریں جس سے شہزادی بھی خوش ہوئے۔ تمام لوگ شہزادی کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرنے لگے، ہنسانے لگے۔ کچھ لوگوں کے مشورے سے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایک کمرے میں محل کے تمام گدے اور لحاف رکھ دیے جائیں تاکہ شہزادی ان پر آرام سے بیٹھ جائے۔ یوں اس نے غلاموں کو ہدایت کی اور غلاموں نے سارے گدے اور لحاف ایک جگہ جمع کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ ان گدوں اور لحافوں کے اوپر جا کر بیٹھ جائے، اس لیے ایک سیڑھی بھی لگائی جائے۔ شہزادی رو رہی تھی، لیکن سب نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وزیر احسان نے اس سے لطیفے بھی سنوائے، لیکن شہزادی کو بالکل ہنسی نہ آئی۔ وہ ہیرا ہاتھ میں دبا کر سیڑھی کے ذریعے گدوں اور لحافوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اسے رو کر شہزادے عمران کا خیال کر رہی تھی۔ ادھر ویران محل میں جن شہزادے کے پاس پہنچ چکا تھا، اس نے شہزادے کو منع کیا کہ وہ یہ چراغ روشن نہ کرے، لیکن شہزادہ تو یہی کام کرنے یہاں آیا تھا، بھلا وہ کیسے رک سکتا تھا؟ لہٰذا وہ چراغ روشن کرتا رہا اور جن اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جب شہزادے کے قریب آتا، شہزادہ اس پر تلوار سے وار کر دیتا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ شہزادے نے جب 10واں چراغ روشن کرنا چاہا تو جن بے تاب ہو گیا، کیونکہ اگر یہ چراغ بھی روشن ہو جاتا تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ اس نے شہزادے پر حملہ بھرپور کیا، لیکن شہزادے نے اس پر تلوار کا وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور دور ہو گیا۔ شہزادے نے چراغ روشن کر دیا۔ جن چیخنے لگا کیونکہ اس کی ساری طاقت ختم ہو رہی تھی، اور ادھر محل میں نجومی نے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ شہزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شہزادی صابرہ اور محل کے دوسرے لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اب نجومیوں نے شہزادی کو اجازت دے دی کہ وہ نیچے آ جائے، کیونکہ اب جن کا خطرہ نہیں رہا۔ شہزادی نیچے آ گئی۔ وہ سب بے چینی سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر شہزادہ واپس روانہ ہو رہا تھا تو جن نے اسے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی کعب تک پہنچا دے اور اسے معاف بھی کر دے۔ عمران بہت ہمدرد اور نیک دل تھا، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جن اس کا دشمن تھا، لیکن پھر بھی شہزادے کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے جن سے کہا، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کو تکلیف نہیں دو گے اور دکھی لوگوں کے کام آؤ گے۔ جن نے جواب دیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا اور دکھی لوگوں کی خدمت کروں گا۔ شہزادے نے اسے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لاد کر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے جن کو کوئی کعب میں چھوڑا اور خود واپس روانہ ہو گیا۔ وہ محل پہنچا تو سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ شہزادی صابرہ راز کے والدین بھی شہزادے کے محل میں شہزادے کے محل میں ہی آئے ہوئے تھے۔ سب
لوگ شہزادے کے محل میں آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ شہزادے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے ضد کی کہ شہزادہ انہیں اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات سنائے۔ شہزادہ انہیں سارے واقعات سنانے لگا۔ وہ سب حیران اور دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگے، اور پھر شہزادی اور شہزادے کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ اس بات پر شہزادی شرما گئی، جبکہ تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے جہاں اس بات کی خوشی تھی کہ شہزادی اور شہزادے کی شادی ہونے والی ہے، وہاں وہ لوگ اس بات پر بھی خوش تھے کہ ظالم جن نے ظلم و ستم سے توبہ کر لی ہے اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ویران محل کی یہ دونوں ایپیسوڈ آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل انوکھی کہانیوں کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو کوئی اور دوسری انوکھی کہانی سناؤں گا۔ السلام علیکم۔